بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو دیسی گھی میڈیکل سائنس کی نظر میں کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دیسی گھی دیہاتوں اور گاؤں میں استعمال ہونے والی عام سی چیز ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی تو جانوروں کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رواج بھی اب ختم ہونے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان نے قدرتی چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں تیار کر لی ہیں، جو نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتی ہیں بلکہ کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی دیتی ہیں۔ دیسی گھی کی وجہ سے آج بکرے، گائے اور دیسی مرغی کی جگہ برائلر مرغی نے لے لی ہے۔ اس طرح دیسی گھی مہنگا ہونے کی وجہ سے آج تقریباً ہر گھر میں مصنوعی بنسپتی گھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیسی گھی سے متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کتنے فیصد اور اس کے استعمال سے کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ گھی کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ گرو سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جگمگانا۔ اس سے گریتھ لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو جگمگاتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جگانے سے جگمگاہٹ آ جاتی ہے۔ خالص دیسی گھی کسی بھی جانور کے دودھ سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیسی گھی جو گائے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے جو دودھ ہوتا ہے اس میں ان تمام پیڑ پودوں کا اثر ہوتا ہے، اس مخصوص علاقے میں ہوتے ہیں جہاں وہ گائے جاتے ہیں۔ گائے چرتی ہے کیونکہ گائے تقریباً وہ تمام پیڑ پودے کھاتی ہے جو اس مخصوص علاقے میں اگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گائے کے دودھ میں اور اس دودھ سے گھی میں بہت تعداد پیڑ پودوں کا اثر موجود ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیسی گھی سائنس کے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اب دیسی گھی کے سائنس پہلو کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ خالص دیسی گھی میں ہوتا کیا ہے۔ دیسی گھی شارٹ چین فیٹی ایسڈ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کیونکہ دیسی گھی اس کے بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی کنجویٹڈ لائنک ایسڈ، بٹیرک ایسڈ، اومیگا 3، اومیگا 6، اومیگا 9 کا بہتر ہی اچھا سورس مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے بھی بہت اچھا سورس ہوتا ہے۔ چلے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں، اور شروعات دماغ سے کرتے ہیں۔ دماغ دیکھتے ہیں، انسان کا 60% دماغ فیٹ سے مل کے بنتا ہے، اور جس طرح کے فیٹس انسانی دماغ بنتے ہیں وہ فیٹس انسانی جسم ایسے اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ دیسی گھی وٹامن ہوتا ہے، دو فارم ہوتا ہے جس میں ایک ایسٹر اور دوسری پروٹین۔ اس لیے جب آپ دیسی گھی کھاتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کو بہت زیادہ مقدار میں وٹامن اے دیتا ہے بلکہ اسے اچھی طرح جذب بھی کرواتا ہے۔ وٹامن ڈی تو دیسی گھی میں موجود دوسرا وٹامن ہوتا ہے، وہ وٹامن ڈی ہوتا ہے، اور وٹامن ڈی کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ یہ آپ کو جسم میں کیلشیم اور فاسفورس جذب کرواتا ہے۔ اس سے دیسی گھی برات بچوں، حاملہ عورتوں اور کسرت کرنے والے افراد کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم خود وٹامن ڈی کمپرائز کرنے یا پیدا کرے تو آپ کو چاہیے کہ صبح صبح باریک کپڑے پہن کے کچھ دیر دھوپ میں ٹہلیے۔ اب بات کرتے ہیں وٹامن ای کی۔ وٹامن ای آ جائے وٹامن ای پر تو وٹامن ای کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی قوت و مدافعت بڑھاتا ہے بلکہ آپ کے جسم میں جو ٹائٹ پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی نکال کر باہر کرتا ہے۔ لیکن وٹامن ای کا اصلی فائدہ نہیں ہے۔ وٹامن ای کا اصلی فائدہ وٹامن ای کو مناسب مقدار میں لینے سے آپ کی جلد چکنی، لچیلی اور چمکدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو دیسی گھی کھانا چاہیے اور نہ کہ نہیں کھانا چاہیے۔ کچھ مرد جو سکس پیک بنانے کے چکر میں اور کچھ خواتین سلم ٹرم بنانے کے چکر میں دیسی گھی کا استعمال نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ دیسی گھی استعمال کرنے سے ان کی فٹنس صحیح نہیں رہے گی اور قوت مدافعت کم ہوتی جائے گی۔ آپ ان سے پوچھیے کہ یہ سالانہ اگر گھی استعمال نہ کریں تو ان میں کمزوری، بیماریاں ہوتی ہیں، بخار، نزلہ، زکام، اس طرح کی مختلف قسم کی بیماریاں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے مسائل سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ لازمی دیسی گھی استعمال کیا کریں، جس سے آپ کو بہت مفید پیدا ہوگا۔ دیسی گھی کھانے سے انسان کی ہڈیاں
نظر، آنکھ، یہ سب کچھ تیز رہتا ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے